إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24۔ محترم ناظرین، قرآن مجید علم و حکمت کا کبھی نہ سکھنے والا چشمہ، مسلمانوں کا دستور العمل، ان کی کتاب زندگی اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا دائمی و ابدی معجزہ ہے۔ یوں تو تمام انبیاء اور رسول کو حالات و ظروف کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات عطا کی، معجزات عطا کیے، جنہیں دیکھ کر ان کی قوم کے وہ افراد جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ ان پر مسلمان ہوئے۔ وہ معجزات انبیاء کے ساتھ چلے گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی شکل میں، وحی مطلوع کی شکل میں، جس کی تلاوت عبادت ہے اور جس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے، اس وحی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ شریعت اسلام، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام آخری شریعت ہے، اور قرآن مجید اور اس کی تشریح جو الحمدللہ مستقل شرعی حجت بھی ہے، یعنی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت اس آخری اور کامل شریعت کا آخری دستور العمل بھی ہے، لہذا یہ قیامت تک قرآن اور سنت باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ جس حد تک دنیا ترقی کرتی جائے گی قرآن کے معجزات اور آیات دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے جائیں گے اور امت مسلمہ کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ آج بھی قرآن مجید پر ریسرچ جاری ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی مزید حقائق لوگوں کے سامنے آتے جائیں گے اور قرآن مجید کا کتاب حق ہونا واضح ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی 53 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم آفاق و انفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ قرآن مجید حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن باب کیف نزل الوحی و اول ما نزل، و صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں میں سے ہر نبی کو ان کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر امت مسلمان ہوئی، قومیں ان کی مسلمان ہوئی، ہر نبی کی ماننے والے ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معجزہ وحی کی شکل میں ہے، جو تلاوت کی جانے والی شے ہے، تو یہ تلاوت کی جاتی رہے گی، اس میں لوگ غور و فکر کرتے جائیں گے، حقائق اور رموز اور اسرار لوگوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے زیادہ میری امتی کی تعداد ہوگی، انا اکثرہم تابعا، سب سے زیادہ متبعین میرے ہی ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ الحمدللہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، مخاطب اولین یا مخاطبین اولین قوم عرب تھے، جن کو اپنی عربی زبان دانی پر ناز تھا، جو فصاحت و بلاغت کا سکہ جمائے ہوئے تھے، جن کے درمیان ادبی اور شعری مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی، جس کا قصیدہ بلاغت، فصاحت، معانی اور بیان میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا، اس کو کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ زبان دانی پر عربوں کو بڑا ناز تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بینات کی شکل میں، آیات مطلوبہ کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا، اور
اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے معانی و بیان کو، اس کے اعجاز و کمال کو، اس کے حسن ادا کو، اس کی جزالت الفاظ کو، اس کی عمدہ تراکیب کو عربوں کے لیے بطور چیلنج پیش کیا۔ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ چیلنج کئی مقام پر ہے، کہیں تو پورے قرآن مجید کی مثال پیش کرنے کی بات ہے کہ پورے قرآن مجید جیسا کوئی قرآن بنا کر لے آؤ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر انسان اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں، اور پھر بھی اس قرآن جیسا قرآن بنانا اور گھڑنا چاہیں تو اس کی وہ طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ قرآن مجید گھڑا ہوا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے یا کسی سے سیکھ کر پیش کر رہے ہیں، تو اس جیسی 10 صورت ہی بنا کر لے آؤ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اگر سچے ہو اپنے دعوے میں تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ سورہ یونس آیت نمبر 39 کے اندر، اور اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اگر ہمارے بندے پر جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اگر اس کی کتاب الہی ہونے میں تمہیں شک ہے تو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے پکار لو اگر سچے ہو تو۔ اس چیلنج کو قبول کرو، اور یاد رکھو اگر ایسا کلام نہیں لاتے اور ہرگز نہ لاؤ گے، کیونکہ یہ کلام انسان کا کلام ہے ہی نہیں، بشر کی طاقت سے باہر ہے، یہ خالق البشر کا کلام ہے، تو تم کو مان لینا چاہیے کہ یہ قرآن کتاب حق ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ ہاں اگر لے آتے ہو جیسا کلام، دعوی نبوت فالس ہو جائے گا، کتاب الہی ہونے کا دعویٰ فالس ہو جائے گا، اور اگر نہیں لاتے ہو تو تم فالس ہو، تم جھوٹے ہو، اور یہ کتاب حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سورہ طور میں فرمایا کہ ایک آیت لے آؤ، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، آیت نمبر 33-34، کہتے ہیں گھڑ لیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے ایک حدیث ایک بات بنا کر لے آؤ۔ غرض ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بکھرا ہوا ہے کہ پورا قرآن تو کیا ایک آیت بھی آج تک دنیا بنا کر نہیں لا سکی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام معجز ہے، انسان کے بس اور اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اس معجزے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو قبول کر رہے ہیں، اور اس طریقہ سے امت محمدیہ کی تعداد میں روز افزوں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر انبیاء سابقین کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے وہ ان معجزوں کا تعلق بصارت سے تھا، دیکھنے والی چیزیں تھی۔ قرآن مجید کا تعلق بصیرت سے ہے، نور ہدایت ہے، یہ نور بصیرت اور نور ہدایت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جب تک عقل اور بصیرت دنیا میں موجود ہے، عقل اور بصیرت والے اس قرآن مجید کے چشمہ ہدایت سے سیراب اور فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ جہاں تک قرآن مجید کی اثر انگیزی کا سوال ہے تو تاریخی حقائق اور شواہد اس بات کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک و کفر اور تقلید آبا کے اندر گم تھے، قرآن مجید نے ان کے سینوں کو چیر کر ان کے نہا خانہ دل میں اپنی جگہ بنائی، اور انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کیا، ایمان لے آئے۔ اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، اور یہی وہ قرآن مجید کا اعجاز اور کمال تھا، قرآن کی یہی وہ اثر انگیزی تھی جس سے عرب اور مشرکین خائف تھے۔ کہتے تھے جس مقام پر قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے، وہاں شور غوغا کرو، قرآن سنو ہی مت، ورنہ خطرہ انہیں بھی تھا کہ اگر یہ غور سے قرآن سننے لگے، ہماری قوم نے قرآن کو غور سے سن لیا تو یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ غالب نہیں رہیں گے، یہ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ نقد جان ہار جائیں گے۔ چنانچہ مشرکین کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہاں قرآن پڑھا جائے خوب بکواس کرو، بیہودہ گوئی کرو تاکہ تم غالب آ سکو، ورنہ خطرہ ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ شور ہنگامے کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ حمیم سجدہ میں 26 نمبر کی آیت ہے۔ ناظرین وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید کی اثر انگیزی کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو جبیر بن مطعم بن عدی نوفلی قرشی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ یہ جنگ بدر کے قیدیوں میں پکڑ کر لائے گئے، مسجد نبوی میں باندھ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی۔ جب آیت نمبر 35-36 پر پہنچے
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے بغیر پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ کہ یہ لوگ دوسروں کو پیدا کرنے والے ہیں، یہ خود خالق ہیں، کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ جب اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لگا کہ سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ باہر آ جائے گا۔ یہ پہلی ایمانی جنبش تھی جو مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، لیکن قرآن مجید نے ان کی دنیا بدل دی۔ یہ اس آیت پر غور و فکر نے ان کو ایمان سے قریب کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے۔ بہن اور بہنوئی کو انہوں نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر بہت مارا پیٹا، اور یہاں تک کہ بڑے اصرار کے بعد کہا وہ نسخہ دو، وہ آیات دو، وہ صحیفہ دکھلاؤ جو تم پڑھتی ہو۔ تو جب ان کے سامنے قرآن لایا گیا اور غسل کر کے آئے اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ کہاں تو چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے، اور کہاں ان کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ اور اس سے پہلے عتبہ بن ربیعہ جو عرب کا نامور مشرک اور بڑا قادر الکلام آدمی تھا، عربی زبان دانی پر اس کو عبور تھا، جب قریشیوں نے دیکھا، جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مکہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور لوگوں کی توجہ زیادہ قرآن کی طرف ہو رہی ہے، تو روکنے ٹوکنے کے لیے، گفت و شنود کے لیے مشرکین مکہ نے اپنے میں سے سب سے قادر الکلام آدمی عتبہ بن ربیعہ کو، جس کی کنیت ابو الولید تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنود کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی گفتگو مکمل کی، کہا ابو الولید بات جو کہنی تھی کہہ چکے؟ کہا جی۔ کہا کہ اب میں جو کہتا ہوں سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ ابھی 13ویں آیت پر پہنچے تھے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر اس کے باوجود بھی یہ مشرکین قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو ان کو کہیے کہ میں تمہیں اس آسمانی کڑک سے، اس آسمانی عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں جس کڑک نے قوم عاد و سمود کی جان لے لی۔ جب اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری اور قرابت مندی کی دہائی دینے لگا کہ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا مت کیجیے۔ اور پھر وہاں سے وہ منہ لٹکائے ہوا قریش کی مجلس میں واپس آیا۔ دور سے ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو ولید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا وہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جس کلام کو وہ جادو کہتے تھے، ان کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ کہا، پوچھا ابو الولید کیا بات ہے، تم جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے؟ کہا، اللہ کی قسم جو کلام ہم نے سنا ہے وہ کلام نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، نہ شاعری ہے، ایسا کلام تو میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں۔ کہا، ہو گیا اس کا جادو تم پر چل گیا۔ کہا، اب تمہارے جی میں جو آئے میرے متعلق رائے قائم کر لو، لیکن جو حقیقت تھی وہ میں نے تم کو بتا دی۔ اللہ رب العالمین کو ہدایت دینا نہیں تھا، اس کے نصیب میں ہدایت مقدر نہ تھی۔ یہ عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید سب جنگ بدر میں مشرکین بن کر آئے تھے، لڑنے والے تھے، اور حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا۔ ہدایت سے محروم رہے، باوجود اس کے کہ اس نے سمجھا تھا کہ یہ کلام تمام کلام میں فائق ہے، کیونکہ اور کیوں نہ ہو ایسا، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات تمام مخلوقات پر مقدم اور فائق ہے، اسی طریقہ سے اللہ کے کلام کا کیا مقابلہ، کیا جوڑ ہو سکتا ہے بندے کے کلام سے؟ کوئی کمپریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا ولید کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے واقعے میں بھی امام بخاری نے تفصیل سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس کو امام بخاری نے کتاب و مناقب الانصار باب و ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، حدیث نمبر 3905 ہے، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرکین کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ہجرت حبشہ کو جا رہے تھے، تو ابن دغنہ نام کے آدمی نے ان کو برق غماد نامی مقام سے واپس پلٹا دیا مکہ کی طرف۔ کہا کہ آپ کے جیسا بھلا آدمی مکہ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، آپ کے جیسا بھلا آدمی نہ مکے سے جا سکتا ہے اور نہ اس کو مکے سے نکالا جا سکتا۔ چنانچہ ابن دغنہ نے مشرکین سے، رؤسائے قریش سے گزارش کی کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے۔ اب چونکہ یہ بھی آدمی نامی گرامی مشہور تھا، قریش نے اس کی پناہ کو قبول کیا۔ کہا، اگر ایک شرط ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ یہ نماز اور قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کریں، کیونکہ ڈر ہے اگر انہوں نے صحن میں اور آنگن میں اور کھلے میدان میں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں ہمارے قابو سے باہر چلے جائیں گے اور پھر ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ واقعے کی پوری تفسیر صحیح بخاری کے اندر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے
قرآن مجید نے قسیسین نصارہ کے علماء اور زہاد کے اوپر بھی بڑا ہی قوی اور گہرا اثر چھوڑا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انہوں نے ان آیات کو سنا جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں نوٹ کر لیں، ہمارا بھی نام حق کی گواہی دینے والوں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ تو قسیسین اور نصارہ نے بھی کلمات کو قبول کیا، متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ یہ تو انسانوں کے مختلف طبقوں پر قرآن مجید کا اثر ہوا۔ سرکش، جن اور شیاطین، اللہ اکبر، جو نبوت اور رسالت نبوی سے پہلے آسمان پر جایا کرتے تھے، وہاں سے خبریں چرا کر لاتے تھے، ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں اور نجومیوں کو پیش کرتے تھے، اور ان کا بازار کہانت گرم رہتا تھا، وہ موٹی کمائیاں حاصل کیا کرتے تھے، ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو ایٹھا کرتے تے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن مجید کی حفاظت کے پہلو سے آسمان پر سخت پہرے لگا دیے گئے تو شیاطین کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ جب یہ اوپر جاتے، شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا، یہ جل کر راکھ ہو جاتے، اور جب دیکھا کہ آسمان پر بالکل ہائی الرٹ ہے تو ان کو فکر دامنگیر ہوئی کہ آخر کائنات میں ایسی کون سی چیز رونما ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ مشارق الارض، مغارب الارض، پورا پچھم کی دنیا انہوں نے کھنگال ڈالی۔ چنانچہ جنوں کی ایک جماعت مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا سے گزری، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنا، بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہی وہ کلام ہے جس کی حفاظت کے لیے آسمان پہ سخت پہرے ہیں، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے اور داعیہ اسلام بن کر اپنے قوم میں واپس ہوئے۔ اس کی تفصیل کو بھی آپ سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 33 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ پورا سورہ جن پڑھیے، اس مضمون کے اوپر آیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے فساق اور فجار پر بھی اثر ڈالا ہے۔ بڑے بڑے وقت کے ڈاکو اور لٹوروں نے جب اللہ نے ان کو ہدایت دی اور قرآن مجید کے الفاظ ان کے کان میں پڑے، الحمدللہ انہوں نے اپنے ظلم اور زیادتی اور مفسدانہ زندگی سے انہوں نے توبہ کی۔ چنانچہ بہت بڑے بزرگ، نامور بزرگ، فضیل ابن عیاض کے متعلق مورخین نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ یہ بڑے نامور مشہور ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اور ان کا ایک لو افیئرس بھی ایک لڑکی سے چلتا تھا۔ ایک روز رات میں دیوار چھلانگ لگا کر محبوبہ کے پاس جا رہے تھے تاکہ وصال کی لذت سے آشنا ہو۔ کسی قاری قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑی جو سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیات کے سامنے پسیج جائیں، ان کے دل میں خوف خدا بیٹھ جائے کہ اب بھی وقت نہیں آیا؟ فضیل کے کان میں یہ آواز گئی، فضیل سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ہاں اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور فوراً وہاں سے لوٹے اور کھنڈر میں انہوں نے رات گزاری۔ اور یہاں کھنڈر کے قریب ایک قافلہ فضیل ڈاکو کے ڈر سے چھپا ہوا تھا، سائیڈ میں کہیں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا اور کہہ رہا تھا، کچھ لوگ سفر جاری رکھنے پر مصر تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں راستے میں قافلہ لٹ جائے گا، فضیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو، ہمارا راستہ گھیرے کہیں نہ کھڑا ہو، اس لیے ہم کو یہیں رک جانا چاہیے۔ اور فضیل ادھر کھنڈر میں رو رہے ہیں، تلاطم خیز ایک طوفان توبہ کا اور استغفار کا ان کے قلب میں موجزن ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں معصیت کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہوں، تیرے بندوں پر ڈاکے ڈالتا ہوں، ان کے مال لوٹتا ہوں، ان کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہوں، اور تیرے بندے خوف زدہ ہوتے ہیں، میں فسادی ہوں، میں تیرے جوار رحمت میں ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت کے بڑے امام اور بڑے عابد و زاہد گزرے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کا اثر فساق اور فجار کے اوپر بھی زبردست ہوا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ اکبر، فرشتے بھی کلام الہی کو سننے کے لیے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں واقعہ ہے وہ سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا، اور مسلم میں بھی یہ واقعہ کتاب و فضائل القرآن قراءۃ القرآن میں، اور صحیح بخاری میں کتاب و فضائل القرآن کے اندر کہ حضرت اسید ابن حضیر ایک رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہیں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہیں گھوڑے سے قریب ان کا بیٹا یحییٰ نامی بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کی جیسے تلاوت کی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، گھوڑا بدکنے لگا اور اسید نے اپنی تلاوت روک دی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد انہوں نے تلاوت شروع کی،
پھر وہی کیفیت ہوئی، گھوڑا بھی دکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، اور ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا ہمارے بیٹے کو روند نہ دے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی۔ اس کے بعد دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک بدریوں کا ایک سایہ ہے، اور چراغوں کی مانند اس میں قمقمے جل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح میں جب اس حال بات کا ذکر کیا، اس حال کا ذکر فرمایا، تو کہا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتک، تیری آواز کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ اور اگر یہی تلاوت آپ کی ہوتی رہتی تو صبح تک فرشتے اسی حالت میں رہتے اور لوگ ان کو دیکھتے۔ ایسے ہی ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر بڑا ابن عازب کا بھی آیا ہے، ایک شخص کے سورہ کہف کی تلاوت کا بھی واقعہ ہے۔ تو اس طریقہ سے قرآن مجید کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور مسلم شریف میں تو صاف روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس اللہ کے گھروں میں سے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر یعنی مسجد میں اگر کوئی قوم، کوئی مسلمانوں کی جماعت اکٹھا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کا درس لیتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے قرآن مجید کے اثرات سے متاثر فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی متاثر ہوئے، انسانوں کا مختلف گروہ متاثر ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید پہاڑ پہ اتار دیا جاتا اور اس کے اندر بھی احساس اور ادراک ہوتا تو قرآن مجید کی اثر انگیزی سے پہاڑ بھی شق ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ چنانچہ سورہ حشر کی مشہور آیت 21 نمبر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر قرآن مجید کو اللہ کہتا ہے پہاڑ پر ہم اتارتے تو تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی شق ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ یہ قلب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا تھا، اتنا مضبوط کیا تھا کہ اس کلام الہی کے بوجھ کو آپ نے اٹھایا اور برداشت کیا، اور ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس سے اثر قبول کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے عقیدے کو قرآن کے عقیدے کی روشنی میں لاتے؟ ہم کیوں غیر اللہ کے پجاری بنے ہوئے؟ ہم کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر آتے ہیں؟ پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک اللہ کے توحید کے بیان میں، توحید کی آیتیں ہیں، شرک کی مذمت میں آیتیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آج بھی شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، آج بھی غیر اللہ پرستی ہماری عام ہے، آج بھی نماز سے بیزاری ہماری عام ہے۔ اس طریقہ سے ہمارے اخلاق، عادات سب بگڑ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے اثر قبول کرنے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔